السلام علیکم ناظرین، میں ہوں سید فواد حسین اور آپ دیکھ رہے ہیں سائنس اور اسلام چینل۔ سورہ بقرہ میں اللہ فرماتے ہیں، اے حبیب، کیا تم نے بنی اسرائیل کے ایک گروہ کو نہیں دیکھا جو موسیٰ علیہ السلام کے بعد آیا، جب انہوں نے اپنے ایک نبی سے کہا ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کر دیں تاکہ ہم اللہ کی راہ میں لڑیں۔ اس نبی نے فرمایا، کیا ایسا تو نہیں ہوگا کہ اگر تم پر جہاد فرض کیا جائے تو پھر تم جہاد نہ کرو؟ انہوں نے کہا، ہمیں کیا ہوا ہے کہ ہم اللہ کی راہ میں نہ لڑیں، حالانکہ ہمیں ہمارے وطن سے اور اولاد سے دور کر دیا گیا ہے۔ تو پھر جب ان پر جہاد فرض کیا گیا تو ان میں سے تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ باقی سب نے منہ پھیر لیا، اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ ناظرین، اس آیت میں جس پیغمبر کا ذکر ہوا ہے ان کا نام حضرت شموئیل علیہ السلام ہے، اور اس سیریز کے پارٹ 1 میں ہم نے خوب تفصیل سے ان کا تذکرہ کیا ہے۔ ہم نے یہ بھی جانا ہے کہ کیسے فلسطین نے بنی اسرائیل پر حملہ کیا اور انہیں شکست دی، اور پھر اسی جنگ میں بنی اسرائیل کی تمام مقدسات کو ساتھ لے گئے۔ اس کے علاوہ ہم نے یہ بھی جانا کہ وہ مقدسات اللہ کے فرشتوں کی مدد سے واپس بنی اسرائیل تک کیسے پہنچیں، اور پھر بنی اسرائیل نے اس ہار اور ذلت کے بعد اپنے اس وقت کے پیغمبر یعنی شموئیل علیہ السلام سے گزارش کی کہ وہ اللہ سے دعا کریں کہ ہم پر ایک بادشاہ مقرر کر دے۔ پھر اللہ نے سال نامی ایک شخص کو چن لیا جسے قرآن میں طالوت بلایا گیا ہے، یعنی طالوت کا نام ایک لقب یا کنیت ہے جس کے معنی لمبے قد والا یا عظیم جسامت والا کے ہیں۔ قرآن میں ارشاد ہوتا ہے، اور ان سے ان کے نبی نے فرمایا، بے شک اللہ نے طالوت کو تمہارا بادشاہ مقرر کر دیا ہے۔ وہ کہنے لگے، اسے ہمارے اوپر کہاں سے بادشاہی حاصل ہو گئی، حالانکہ ہم اس سے زیادہ سلطنت کے مستحق ہیں، اور اسے مال میں بھی وسعت نہیں دی گئی۔ اس نبی نے فرمایا، اسے اللہ نے تم پر چن لیا ہے، اور اسے علم اور جسم میں کشادگی زیادہ دی ہے، اور اللہ جس کو چاہے اپنا ملک دے، اور اللہ وسعت والا علم والا ہے۔ ناظرین، جیسا کہ آیت میں عیاں ہے کہ جب طالوت بادشاہ بنے تو یہودیوں کے کچھ گروہ ان سے حسد کرنے لگے۔ وہ یہ کہنے لگے کہ ہم اس سے زیادہ اہل ہیں اس عہدے کے لیے، ہم دولت میں بھی اور رتبے میں بھی اس سے زیادہ حیثیت رکھتے ہیں۔ لیکن اللہ نے فرمایا کہ طالوت کو ہم نے اس لیے چنا کہ وہ علم میں بھی اور جسامت میں بھی نمایاں حیثیت رکھتا ہے، اور یاد رہے، حکمرانی کے لیے علم اور جسم کی طاقت لازم و ملزوم ہیں۔ ان دونوں خصوصیات کی بنا پر اللہ نے تمام لوگوں پر طالوت کو فوقیت دی، اور اللہ جو جانکاری رکھتا ہے وہ انسان نہیں رکھ سکتا۔ ناظرین، اب کہانی میں مزید دلچسپی پیدا ہوگی، اور اس سے آگے آپ نے معلومات کو بہت غور سے سننا ہے۔ ناظرین، فلسطین کے لشکر نے جب بنی اسرائیل کو شکست دی تو انہوں نے ایک شخص جس کا نام جالوت تھا، اس کی سربراہی میں بنی اسرائیل کے بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کا قتل عام کیا اور ظلم و بربریت کی انتہا کر دی۔ کہا جاتا ہے کہ جالوت کو اتنی شے مل گئی تھی کہ وہ آئے روز بنی اسرائیل کی بستیوں پر حملہ آور ہوتا تھا اور سب گھر بار کو تہس نہس کر کے چلا جاتا تھا۔ بنی اسرائیل بے بس ہو کر رہ گئے تھے۔ ان کو شموئیل علیہ السلام کے فیصلے سے اختلاف تھا، لیکن پھر بھی جب طالوت نے بادشاہت کا منصب سنبھالا تو تمام قبیلے ان کے پاس آ کر جالوت کے ظلم و زیادتیوں کی داستانیں سنانے لگے۔ پھر ان کے پیغمبر نے جہاد کا اعلان کر دیا۔ کہا جاتا ہے کہ یہودیوں کے بہت سارے قبیلوں نے پیٹھ دکھا دی اور جنگ میں شرکت سے انکار کر دیا۔ چند ہی قبیلے اکٹھے ہوئے، اور تاریخ میں لکھا جاتا ہے کہ
قریب 15 سے 20 ہزار کا ایک لشکر طالوت کی سربراہی میں تیار ہوا۔ یہ لشکر بہت ہی کم تھا کیونکہ فلسطین کا لشکر کچھ سورسز کی بنیاد پر 1,00,000 سے بھی زیادہ کا تھا۔ بنی اسرائیل ان کے مقابلے میں ایسے ہی تھے جیسے آٹے میں نمک۔ ناظرین، اب اس سے آگے جو ہوگا وہ اور بھی حیران کر دینے والی بات ہے۔ جب یہ لشکر تیار ہو کر جالوت کے لشکر کا سامنا کرنے جا رہا تھا تو اللہ نے اپنے نبی کے ذریعے طالوت کو پیغام پہنچایا کہ جس رستے سے تم جا رہے ہو اس رستے پر ایک دریا آئے گا۔ تم اپنی فوج سے کہو کہ اس دریا سے گزرتے وقت اس کا پانی مت پینا۔ اگر تم پانی پیو گے تو تم میرے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھو گے اور نہ ہی خدا کے نزدیک تمہاری کوئی حیثیت ہوگی۔ اور یہ کہو کہ اللہ تم لوگوں کے دلوں میں ڈر اور خوف ڈال دے گا۔ سامعین، افسوس کی بات ہے کہ جب وہ لشکر اس دریا سے گزرنے لگا تو کثیر تعداد میں سپاہیوں نے اس کا پانی پیا، سوائے ان چند لوگوں کے جن کی تعداد ایک حدیث کے مطابق 313 بتائی گئی ہے، یعنی جتنا لشکر مسلمانوں کا جنگ بدر میں تھا۔ اور اتنے ہی لوگ پہلے دن امام مہدی کے ہاتھ پر بھی بیعت کریں گے کہ جب ان کا ظہور ہوگا۔ خیر ناظرین، سفر تمام ہوا اور طالوت کی فوج فلسطین کے لشکر کے آمنے سامنے پہنچ گئی۔ فلسطین کے لشکر کی سربراہی جالوت، جسے کرسچن دنیا میں گولیت اور جیوز کے ہاں جولیت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ تمام لوگ جنہوں نے اس دریا کا پانی پیا، انہوں نے جب جالوت اور اس کی فوج کو دیکھا تو ان کی ٹانگیں کانپنے لگیں اور کہنے لگے کہ ہم میں نہ تو جالوت اور نہ ہی اس کی فوج سے لڑنے کی سکت ہے۔ پر وہ 313 ایماندار لوگ کہنے لگے کہ ہم نے تاریخ میں کئی بار دیکھا کہ کیسے اللہ نے قلیل لشکر کو ایک کثیر لشکر پہ فتح دی۔ اللہ آج بھی ہمارا ساتھ دے گا، سبحان اللہ۔ ناظرین، یہ ہوتا ہے ایمان والوں کا جذبہ اور جوش اور اعتماد کہ وہ مشکل میں بھی کبھی گھبرایا نہیں کرتے، کیونکہ وہ جانتے ہیں کہ اللہ ہر مشکل میں ان کا ساتھ دے گا۔ ناظرین، جنگ کا پورا احوال میں ابھی آپ کو سناتا ہوں، لیکن یہاں پہ اس سے پہلے ایک عظیم شخصیت کا تذکرہ بہت ضروری ہے۔ ان کی چھوٹی سی کہانی سن کر ہم جانتے ہیں کہ آخر اس اللہ کے برگزیدہ بندے نے کیسے اس جنگ کا نقشہ ہی پلٹ کر رکھ دیا۔ ناظرین، اسرائیل میں ایک جگہ ہے بیت لحم۔ یہ وہی جگہ ہے جہاں عیسیٰ علیہ السلام کی بھی پیدائش ہوئی۔ اس چھوٹے سے گاؤں میں ایک کسان اور مال مویشی پالنے والا شخص رہتا تھا، جسے بائبل میں جیسی ابن عبید ابن بواز کے نام سے جانا جاتا ہے، اور اسلامی روایات میں اس کا نام عیشا ابن عبید ابن بواز تھا۔ ان کے کافی بیٹے تھے، پر ایک بالکل منفرد تھا جو پہاڑوں اور وادیوں میں اکیلے بکریاں چرایا کرتا تھا۔ ناظرین، چونکہ نبوت کا سلسلہ بھی اللہ نے آگے چلانا تھا، تو اس لیے انہوں نے حضرت شموئیل علیہ السلام کے بعد ایک نبی کو چن لیا اور حضرت شموئیل علیہ السلام ہی کو بھیجا اسی عیشا کے گھر، اور اس نئے نامزد پیغمبر کی نشانیاں بھی بتا دیں۔ حضرت شموئیل جب عیشا کے گھر پہنچے تو انہوں نے اس شخص کے سارے بیٹوں سے ملاقات کی، لیکن کچھ مطمئن نظر نہ آئے۔ آخر انہوں نے سوال کیا کہ کیا آپ کا کوئی اور بھی بیٹا ہے؟ تو عیشا نے جواب دیا، ہاں، میرا ایک اور بھی بیٹا ہے جو ابھی باہر بکریاں چرانے گیا ہوا ہے۔ اس کی آواز بہت ہی میٹھی ہے اور وہ الگ تھلگ رہتا ہے۔ پھر کہنے لگے کہ ایک اور بات بہت الگ ہے اس میں کہ اسے ہتھیار بنانے کا ہنر بھی حاصل ہے، اور اللہ کی راہ میں اسے لڑنے کا بھی بہت شوق ہے۔ شموئیل علیہ السلام نے کہا، اسے ابھی بلاؤ، میں اس سے ملنا چاہتا ہوں۔ خیر کچھ دیر گزری، جب وہ نوجوان گھر پہنچا تو اس کے باپ نے کہا، یہ ہے میرا وہ بیٹا اور اس کا نام ہے داؤد۔ جی ہاں ناظرین،
وہی داؤد علیہ السلام کے جن پر اللہ نے زبور یعنی سام نازل فرمائی۔ روایات میں آتا ہے کہ اللہ نے بہترین آواز عطا کی تھی حضرت داؤد علیہ السلام کو، ایسی آواز کہ جب وہ بیابانوں اور پہاڑوں کے سنگم میں بکریاں چرانے جاتے تھے تو اونچی اونچی آواز میں زبور کی تلاوت کرتے تھے تو احادیث کے مطابق پہاڑ جھومنے لگتے تھے اور تمام چرند و پرند ان کے ارد گرد اکٹھے ہو جاتے تھے۔ ان کی آنکھیں نیلی، قد درمیانہ اور خوبصورت نقش تھے، اور وہ یعقوب علیہ السلام کے بیٹے یہودا کی نسل میں سے تھے۔ ناظرین، اب ہم بڑھتے ہیں اس جنگ کے احوال کی طرف۔ جب جنگ کے لیے بنی اسرائیل تیار ہو رہے تھے تو عیشا نے اپنے بڑے بیٹوں کو بھی جنگ کے لیے روانہ کیا، لیکن داؤد علیہ السلام کو جانے کی اجازت نہ دی، جس پر انہوں نے بہت زیادہ اصرار کیا، جس کی بدولت آپ کے والد نے آپ کو اجازت دی، لیکن کہنے لگے، بیٹا یاد رکھو تم نے لشکر کے پیچھے پیچھے چلنا ہے اور میدان جنگ میں صرف اپنے بھائیوں کو کھانا دینے کے لیے جانا ہے، اس کے علاوہ تم نے وہاں قدم بھی نہیں رکھنا۔ ناظرین، میدان جنگ سج گیا۔ ایک طرف بنی اسرائیل کا قلیل لشکر اور دوسری طرف فلسطین کی کثیر فوج۔ دونوں فوجیں آمنے سامنے کھڑی تھیں کہ اتنے میں ایک لمبے قد والا شخص جس کی چوڑی چھاتی اور ابھرے ہوئے کاندھے تھے، ایک ہاتھ میں کلہاڑی لیے دھاڑتا ہوا سامنے فلسطین کے لشکر سے نکلا اور پکارنے لگا، میں جالوت ہوں اور میں تم سب بنی اسرائیل کو دعوت دیتا ہوں مجھ سے لڑنے کی۔ تم میں سے کوئی بھی شخص اگر مجھے ہرا دے گا تو ہم فلسطین والے ہار مان لیں گے۔ ناظرین، خدا کی قدرت عین اسی وقت تاریخ لکھتی ہے کہ داؤد علیہ السلام میدان جنگ میں داخل ہوئے اور اپنے بھائیوں کو کھانا پیش کر رہے تھے۔ جب انہوں نے جالوت کو دیکھا تو وہ پوچھنے لگے کہ یہ کون ہے؟ تو سپاہیوں نے بتایا، یہ جالوت ہے۔ داؤد علیہ السلام نے پوچھا، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ سپاہیوں نے بتایا کہ یہ لڑائی کی دعوت دے رہا ہے، پر خدا کی پناہ اس سے لڑنے کی کون مجال کر سکتا ہے؟ ادھر طالوت بھی یہ سب دیکھ رہے تھے اور وہ اپنے لشکر کی طرف مڑے کہ کون ہے جو اس سے لڑ سکے۔ کچھ روایات کہتی ہیں کہ کچھ ایمان والے آگے بڑھے، پر جالوت نے ایک ہی وار میں انہیں مار ڈالا اور باقی تمام نے پیٹھ پھیر دی کہ ہم اس سے لڑنے کی ہمت نہیں رکھتے۔ وہ بنی اسرائیل کے لشکر کے سامنے کھڑا ہنس رہا تھا اور انہیں چڑھا رہا تھا کہ جس پہ طالوت نے خود اس سے لڑنے کا فیصلہ کیا، کیونکہ یہ تو بڑی ذلت تھی کہ ایک شخص سے تمام لشکر میں سناٹا چھا گیا تھا۔ طالوت اپنی تلوار لے کر زرہ پہننے ہی لگے تھے کہ انہوں نے دیکھا کہ ایک نوجوان لڑکا کچھ سپاہیوں کے ساتھ ان کے ہاں حاضر ہوا اور کہنے لگا، بادشاہ سلامت، میں داؤد ہوں، عیشا کا بیٹا، میں جالوت سے لڑوں گا۔ طالوت مسکرانے لگے اور شفقت سے سر پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا کہ داؤد، وہ جالوت ہے، فلسطین کا سب سے اعلیٰ لیڈر اور سپاہی، اور تم ابھی بہت چھوٹے اور نا تجربہ کار ہو۔ داؤد علیہ السلام نے کہا، بادشاہ سلامت، میں بکریاں چراتا ہوں اور ایک بار ایک شیر اور ایک ریچھ میری بکریوں پہ حملہ آور ہوئے تو میں نے انہیں ایک پتھر دھاگے میں باندھ کے مارا اور وہ مارے گئے۔ آپ مجھ پہ ایک بار یقین کر کے تو دیکھیں، کیونکہ میرے ساتھ میرے رب اور ایمان کی طاقت ہے۔ طالوت نے یہ بات سنی تو وہ بہت خوش ہوئے اور انہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سنبھالی ہوئی زرہ نکالی اور کہا، اے داؤد، بے شک تم اس کے سب سے زیادہ حقدار ہو۔ تاریخ لکھتی ہے کہ وہ زرہ جب داؤد علیہ السلام نے پہنی تو ایسا لگ ہی نہیں رہا تھا کہ یہ زرہ ان کی نہیں ہے، وہ بالکل برابر پوری آ گئی۔ خیر ناظرین، داؤد علیہ السلام جالوت کے سامنے آئے تو جالوت اور فلسطین والے کہے لگا کے ہنسنے لگے۔ جالوت نے تکبر میں کہا، جاؤ، میں تم سے نہیں لڑنا چاہتا۔ داؤد علیہ السلام نے جواب میں کہا
یقیناً اللہ کے حکم سے تمہاری موت میرے ہاتھوں لکھی ہے۔ یہ بات جب جالوت نے سنی تو وہ غصے میں پاگل ہو گیا اور آپ کو مارنے کے لیے دوڑا۔ داؤد علیہ السلام نے جیب سے دھاگا اور چند کنکر نکالے، ایک کنکر کو دھاگے سے باندھ کر گھمانے لگے اور گھماتے گھماتے جالوت کی طرف پھینکا۔ جالوت، جس کا جسم لوہے سے ڈھانپا ہوا تھا سوائے اس کے ماتھے کے جس پہ کچھ موجود نہیں تھا، داؤد علیہ السلام کا مارا ہوا کنکر بھی سیدھا جا کر اس کے ماتھے میں لگا اور سر کے اندر سے ہوتا ہوا سر کے پیچھے سے نکل گیا اور جالوت وہیں ڈھیر ہو گیا۔ ناظرین، جالوت کے گرتے ہی بنی اسرائیل نے خوشی سے نعرہ بازی کی اور بجلی کی طرح فلسطین پر ٹوٹ پڑے۔ تاریخ میں لکھا گیا ہے کہ کچھ ہی لمحات میں فلسطین کے پاؤں اکھڑ گئے اور وہ بھاگ کھڑے ہوئے۔ بنی اسرائیل وہ جنگ جیت گئے اور طالوت کی بادشاہت کا پہلا امتحان پورا ہوا اور داؤد علیہ السلام تمام بنی اسرائیل میں ایک ہیرو کی طرح بن کر ابھرے۔ طالوت اتنے خوش ہوئے کہ انہوں نے اپنی بیٹی مشل کا رشتہ داؤد علیہ السلام سے کرا دیا۔ اس سے آگے کیا ہوا، طالوت کب تک بادشاہ رہے اور پھر داؤد علیہ السلام کیسے بادشاہ بنے، اور انہوں نے کن کن مشکلات سے بنی اسرائیل کو نکالا اور کیسے بنی اسرائیل کو ایک عظیم سلطنت بنا دیا جو وراثت میں ملی ایک عظیم شخص کو جو جن و انس کے بادشاہ تھے اور جن کو اللہ نے ہوا پہ قابو دے دیا تھا، یعنی حضرت سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ سب کچھ جانیں گے اور اس کے علاوہ اور بھی کمال کے واقعات بیان ہوں گے اگلی ویڈیوز میں۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔